الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میرے مضمون کی قسط تہاڈی خدمت عرض کی جا چکی ہے کہ آخرت کے اندر اصل متاع جی قیمت ہونی ہے اور جی اللہ کے ہاں مقبول ہونی ہے وہ صرف محبت ہے. خل الدین الا الحب. حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دین اس تو سوا اور کسی شے دا نام نہیں کہ وہ محبت کا نام. اللہ نال محبت اور اللہ نال محبت پاروں اللہ دے رسول نال اللہ دی کتاب نال اللہ دے گھر نال جنیاں چیزاں پھر اللہ تعالیٰ نال جڑدیاں واپے پیاریاں ہو جاندیاں. اصل دین دی غرض و غایت حب الہی. تو اس سلسلے ایک آیت کریمہ پچھلے جمعہ تہاڈی خدمت عرض کیتی سی کہ اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں واسطے جڑے دعوے دار سی جیسے اللہ تعالیٰ نال محبت رکھتے ہیں ایک علامت تے اس آیت بیان فرمائی کہ اگر تہاڈا گمان ہے کہ تسی اللہ تعالیٰ دے دوست جے فتمنوا الموت تے مرن دی آرزو کرو، تہاڈے شوق شہادت ہونا چاہیے. پھر مرن تو کیوں گھبراؤندے جے؟ موت تے کھوڑا جنوں پار کر کے تسی خدا نہ جان لیندے جے. مومن واسطے موت پھر کوئی دہشتناک اور خوفناک چیز نہیں، محبوب چیز. وہ ڈھونڈتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اس سلسلے جنگ احد کا تھوڑا جا تذکرہ میں تھوڑے سامنے عرض کر چکا ہوں. اس شوال کی 7 تاریخ کو ہوا سی. وہ اندر لوگوں نے فتمنوا الموت کا مظاہرہ کیا کہ واقعی اسی اللہ نال محبت رکھتے ہیں اور موت ساری کوئی لونی شے نہیں، موت نو اسی شاید کا پیالہ سمجھتے. تو اس سلسلے صرف ایک واقعہ عرض کر کے آگے گزر جاؤں، دوسری بات شروع کرنی ہے. میدان احد کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی کسی شہید نو فرشتے غسل نہیں دیں، اور سنت بھی یہ ہوئی ہے کہ شہید نو خون آلود لباس کے اندر اسی طرح لکھڑیا دفن کیا. اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیان فرمائی ہے کہ شہید لوگ اللہ کے دربار کے شان نہ ہوں گے. خون بہندا ہوگا، رنگ وہ خون کا ہوگا، مگر ری ہو رہی ہے خوشبو کستوری بھی آتی ہے. اس باروں فرمایا یہاں نہاؤ کی لوڑ نہیں، تے پانی یہاں پاک کر سکتے، یہاں کا خون تے پانی زیادہ پاک. مگر ایک شہید نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انسان سے غسل نہیں دیں، خدا کے فرشتے غسل دیں. فرشتے نو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی نو پوچھو بھی صورت حال کی ہے، شہید نو تو غسل نہیں دتا جاتا، یہ بالخصوص فرشتے کیوں غسل دے رہے ہیں؟ خدا کو قسمت انسان. اسلامی تاریخ کے اندر آج وسیل الملائکہ ہوتا جنہوں فرشتہ نے غسل دیا، نام کا حصہ بن گیا حنظلہ وسیل الملائکہ. اور اللہ تعالیٰ کی شان ملازہ فرماؤ کہ باپ کے خبیث سرفاسی گزرے. ابو عامر راہب کا پتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ جان تو پہلا ہی یہ ابو عامر بت پرستی تو بیزار ہو کے راہ پر شراب چھڑ دیتی، بت پرستی چھڑتی، سچا اور جانبدار آدمی بن گیا. اور سے قبیلے کے لوگ کہن کہ ابو عامر راہب تارک دنیا آدمی درویش
مگر خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ تشریف آوری یہ واسطے امتحان بن گئی، حسد سے جل گیا کہ میری ساری برادری یہ سچا احترام کر لگ گئی، مینوں درویش من دے کافر ہو گیا، دشمن ہو گیا نبی علیہ السلام دا، اور اس دشمنی کی مکہ چلا گیا، 50 آدمی نال اور اپنے لے گیا، پورا وقت جا کے مکے دے لوگوں کو کہا بھی تسی حملہ کرو مدینے تے، بدر ہوئی وہ شخص آ گئے، وہ اندر وعدہ کر کے آیا کہ میں جانا، میں جب اپنی برادری کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے آواز دیتی تو سارا نے میری آواز سے لبیک کرنا، سارا نے نبی علیہ السلام کا ساتھ کر دیا، ایک کفار کو تسلی دلائی اور اسے یقین اور اعتماد نال صفاں کے اندر آ کے سامنے کھڑا ہوا اور آواز دیتی کیا قبیلہ ہے اور سے لوگوں میں ابو عامر میرا ساتھ دیو، چھڑ دے اس بندے کا ساتھ میرے نال آ جاؤ۔ پوری قوم نے کیا میں تو راہب نہیں رہا ہوں، تو فاسق ہے، بدماش آدمی، ایسی تیری بات سننے کوئی تیار نہیں۔ اس نے چیخ اٹھیا تو مکے کے لوگوں میرے بس کوئی نہیں گل رہی، میرے بعد میری قوم جی شر پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ یہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، میرا اثر کوئی نہیں، رد کرتا باپ ادھر کافر ہو کے لڑیا۔ اور حنظلہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، فرشتے غسل دیں، بیوی دی بدنام زمانہ منافق عبداللہ ابن ابی دی سکی بہن ہے مگر وہ مومن ہے، وہ اپنی جگہ سے بے ایمان ہے، یہ سچی مسلمان عورت ہے جمیلہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جمیلہ کو دریافت کرو کہ حنظلہ نو فرشتیاں نے غسل کیوں دیتا؟ انہیں کہا یا رسول اللہ پہلی رات سی شب عروسی، میرے نال ہی نکاح اور رات اسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، صبح غسل دی حاجت، منادی دی آواز مدینے کی گلیاں گونجی ہے، اچانک آواز پئی کہ رسول خدا کا لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیغمبر خدا اپنے ساتھی نوز میں چل دیر نہیں کرنا چاہیے، جو غسل کر دیں کتنے لیٹ نہ ہو جائیں، اس کو بغیر غسل تو جنگ شریف ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لذالک تغسل الملائکہ، بس یہی سبب ہے یہ دن ہونے کا بندوبست خدا نے کیا، فرشتیاں نے کیا۔ اس اللہ پاک فرماؤں کہ اگر تسی واقعی اللہ کے دوست اور محب جے فتمنا والموت ان کنتم صادقین، بھائی ایک نشانی تو یہ ہے کہ تمہارے دلان موت کی آرزو ہونی چاہیے، مرن تو نہ گھبراؤ، ان اپنے واسطے کوئی مضر نقصان دہ شے نہ سمجھو، شوق نہ انہوں سینے نہ لگاؤ، استقبال کرو۔ اور دوسری علامت دو ہی باتوں میں پورا قرآن پہ لکھتا جو قرآن مجید کا جائزہ لیا پتہ لگتا کہ اللہ نے اپنے محب اور دوستان صرف دو چیزاں جڑیاں انہوں نے امتحان کے طور پر کر کے دو نشانیاں جنہوں نے فرق، ایک موت کی خاص شہادت کا شوق اور دوسرا سورہ آل عمران کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تہاڈا دعویٰ اللہ نہ محبت دا تسی خدا نہ محبت کر دے اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نوں کہہ دو میری پیروی کرو، اللہ دی خاطر مرن دا شوق اور پیغمبر خدا دی سنت دی پیروی، انہاں دو علامتوں کے علاوہ قرآن نے کسی شے نوں شرط محبت نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کے محباں دیاں دو علامتاں بیان ہوئیاں کہ مرن تو نہیں گھبراؤندے اور سنت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتی۔ یہ اس زمانے کے سارے گروہوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹیسٹ دیتا پہلے نال تہاڈی جانچ ہو جانی ہے خدا نہ محبت ہے یعنی یہود اپنی جگہ سے دعوے دار کہ نہ ہم اپنا اللہ وحباؤ، اسی اللہ کے چہتے اور خدا کے دوست، نصارا دوسرے دعوے دار کہ اسی خدا کے بیٹے تے ایمان رکھتے ہیں، جنت ساڈا ہی حق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ کفار بیٹھے ہیں بہت ہے، انہوں نے کناں کے اندر مورتیاں جڑیاں کناں کے اندر موتی رکھتے ہیں، شدر مرغ کے انڈے جڑے انہوں نے ہار پرو کے انہوں نے گانٹ پائے جس کا بت پرست تعظیم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیوں انہاں دی پوجا کر دے، کیا لگے اللہ دی محبت کرو، یہ اللہ دے نیڑے کر کے یہ وسیلہ خدا تک پہنچاؤندے۔ انہاں سارے گروہوں اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سارے سن اللہ تعالیٰ والوں کوئی رستہ نہیں جے ہن جاندا، خدا دی محبت کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں دنیا میں باقی رہ گیا، صرف ایک رستہ کہ اگر تسی خدا نال محبت کر دے جے تے میری پیروی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تہاڈے نال محبت کروں گا ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس راستے تے چلتے ہیں کوئی غلطیاں بھی ہو جائیں گی نا اللہ تعالیٰ نے بخشو گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنہار اور مہربان۔ اس کو شوق شہادت اور اتباع سنت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو علامتیں اللہ کے محبان کے بیان ہیں۔ دادا لامہ
جاراللہ محمود مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کتاب فرماتے من ادعى محبته وخالف سنت رسولہ فهو کذاب وکتاب اللہ کذب. جڑا آدمی یہ دعویٰ کرے نا کہ میں خدا دا محب ہاں، بڑا درویش بڑا ولی اللہ دنیا میں منے، مگر خدا دے پیغمبر دے طریقے دے خلاف چلدا ہوئے، بالکل دجال اور جھوٹا ہے کہ خدا دی کتاب نے جھوٹے ہون تے مہر لاتی ہے کہ خدا دا محب ہونا تے رسول اللہ دی پیروی کر. رسول اللہ کوئی ہے نہیں معاذ اللہ اس تو سوا کہ خدا دے نمائندے ہے. اللہ رب العالمین کی طرفوں سارے واسطے حاکم اور رہنما ہے. اللہ کا رستہ سر تک پہنچاؤں دے. اس کو اگر کوئی خدا تک جانا چاہتا ہے آن کے دیو تیرن گرد سبل، خدا دے پیغمبر تو سوا ہوں کوئی رستہ جنت نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں رہی سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دے. اور یہ بیان فرماؤں رسول خدا نے تو تک تاکید فرمائی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں اور نہیں چڑھ کے تھی انہوں کی پیروی شروع کرنے دے تو گمراہ ہو گئے. ہوں موسیٰ علیہ السلام دے خدا کا بہت بڑا نبی ہوں کوئی شبہ نہیں، تورات انہوں سے نازل ہوئی ہے، خدا نے روح در روح کلام کیتا، مگر اس باوجود فرمایا کہ میری تشریف آوری تو بعد سارے رستے سیل ہو چکے، اللہ نو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ گیا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دے. اور اس پاروں علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک بات فرمائی ہے بمصطفیٰ برسا خیسرا کہ دین ہم آؤ، چھڑ دے سارے روڑے، اپنے آپ کو رسول خدا تک پہنچا دے کہ دین سارے کا سارا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کو ملتا. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی، اگر رسول خدا کا طریقہ ہاتھ نہیں آیا تب بو لہب اور ابو جہل کا طریقہ دین کا نام و نشان نکلے. دین صرف رسول خدا کی پیروی کا. اور اس بارے اسلام اتوں تک مطالبہ کرتا کہ اطاعت کا لفظ نہیں بولیا، اتباع ذرا توجہ فرمانی، اطاعت کا دائرہ صرف اوامر اور نواہی تک ہے. اللہ کا پیغمبر صاف کہہ دے کیا کام کرو وہ کر لینا، جس کو روک دے روک جانا، یہ اطاعت ہے، حکم مننا تھی. مگر اللہ پاک نے فرمایا بھائی محبت واسطے اس کو اگلا درجہ درکار ہے، اطاعت نہیں ملنی چاہیے، اتباع چاہیے. رسول خدا دے ہر قول و فعل آپ کی ہر حرکت کو ویکھتے رہو، پھر کیا ہوگے مگر اپنے آپ کو موڑتے چلے جاؤ. دیکھو کہ پیغمبر کس طرح بیٹھا اس طرح بیٹھنے کی کوشش کرو، کیویں کھڑا ہویا وہیں کھڑے ہو، کیویں کھانا کھاتا یعنی رسول خدا کی عادات حضور دے اعتبار آپ کا طریقہ وہ نقل کرنا بغیر حکم دین تو اتباع. اللہ رب العالمین نے فرمایا جی محبت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے جی اللہ نے محبت درکار ہے تو طریقہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پیروں سے ایک پیر رکھ کے حضور کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو. یہ طریقہ خدا نو منواؤں کا اور اللہ نو راضی کرے. صحابہ کرام نے اور امت نیک لوگوں نے اسے شہر اپنایا تو امت سربراہ اور سردار بنے. اور اس بارے کوئی ہے آبا پرستی، استاد پرستی، فرقہ پرستی حائل نہیں ہونی چاہیے. کوئی ہے روڑا بنتی نظر آئے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی دوسری نظر آئے تو پھر یہی ہونا چاہیے مقام ہے وہ اگر دور ہے اب میان ہے معاشرے مانے سی. اگر پیغمبر خدا کے طریقے تو پرا ہٹ گیا بھائی رسول خدا کی امت اور گرونا تیرا کوئی تعلق نہیں. اگر امتی اپنا دیکھ قربانی استاد ناراض ہوتا تو ہو جائے، مسلک اپنا چھوڑتا تو چھوڑ جائے، باپ دادے کی سدیاں کی رسم پیروں تھلے روی جاتی تو روی جائے، مگر خدا کے پیغمبر کا طریقہ نہیں نظر انداز ہونا چاہیے. اور یہ سنت کتنی محبوب اور پیاری ہے. ایک ولی اللہ کا واقعہ بیان کر کے گزر جانا چاہنا. حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اللہ کی جماعت کے اندر ان عظیم المرتبہ کہ شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ تو اشرت اللہ اور یاد فرماؤں باجید درمیان ماں ہم تو جبریل در ملائک جی کرسچن جبریل امین ہے ان سارے اولیاء اللہ کی جماعت باجید بستامی ہے. پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ تو بھی کئی مدت پہلا بہت نیک آدمی ہے تو اپنے ساتھیوں کے نال سفر کر کے ایک نیک آدمی کی شہرت سنی وہ ملاقات میں جانے چلو اللہ کے نیک بندے ملی گئے وہ حجرے کے اندر جانے بزرگ اس نے تشریف فرما رہی تھی دیکھی وہ جان نماز جو جان نماز جی سی اتنے نماز دیر تک پڑھتے رہن پر وہ نشان بنے سی ہاتھوں کی انگلیاں کہ سجدہ کردے ہاں تیر لگنا اس نشان بڑے وہ ویکیا انگلیاں فرق ہے. حالانکہ بہت سارے نمازی عمر گزر جاتی ہے کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی انگلیاں کے اندر وچ نظر آئے میاں نہیں سجدے جس طرح اکٹھیاں کر کے انہوں نے قبلہ رخ نہیں رکھتے درمیان فرق تو اپنے ساتھیوں کو آخیا بیاؤ ملاقات کی ضرورت نہیں چڑھی تو کہنا کہ حضرت اینی مشقت برداشت کی تھی انہیں تنگ ہوئے ملنے واسطے حضرت انتظار کریں گے. فرمایا بھائی جس شخص کو پوری عمر یہ نہیں پتا لگا کہ پیغمبر خدا حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت اپنی انگلیوں میں کس طرح رکھتے تھی سنن کا بھی علم نہیں ہو سکیا انہوں خدا کی محبوبیت اور ولایت کا مقام حاصل ہونا سے بہت دور کی بات. یعنی
عاشقی محکم شوق تقلید یار تاک مندے تو شبد یزداں شکار دے خدا دا سچا عاشق ہے نا کہ رسول خدا دی پیروی فنا ہو جا پھر تو اللہ رب العالمین اپنے جال کے اندر شکار کریں گے. رب نے تو یحببکم اللہ اگر تسی میری پیروی کرو گے تو تسی خدا نو پارو گے خدا تو اللہ محبت کرو گے. مگر یہ رستہ دشوار کنا مشکل کنا یہ تھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. عام لوگ جب دینی محنت شامل ہوتے ہیں دین ایک آسان کی بات ہے جب طے ہوا کوئی کتاب اٹھائی تو آدمی دس رہے سنت ایڈا سوکھا کام اگر ہوتا تو میں سمجھا اس امت سے بڑا انعام ہوتا مگر مشکل ہو گیا. رستہ اینا سمجھو خطرناک ہوا اور یہ اندر اینا جھاڑ بوٹ اگ پیا تلاش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. اس طرح ہی مشکل معلوم ہوتا جب ماؤنٹ ایوریسٹ میں سر کر ہمالیہ کی چوٹی سے جھنڈا کرنا جنا دشوار ہے. انہوں کتابوں کو سمجھا رہا مسیح آدمی کوشش کر کے کامیاب ہو سکتا کہ خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے کی ہے. ورنہ اختلافات قیاس رائے انہیں امت پھیل گیا یہ جھاڑ بوٹ چوں کٹ کے رستہ کرنا بڑی جوان مرضی رحمت اللہ کمر سوائے خدا دی خاص عنایت اور توفیق دیتا ہی. میں ایک چھوٹی سی مثال تھوڑے سامنے عرض کرنا جہد اندر اسی بھی مدت مبتلا رہے اور ہوں بھی بہت سارے لوگ پھنسے کہ عید کی نماز ہوں وہ اندر زائد تکبیرات کے لگے. اہل حدیث حضرات اور یہی جمہور کا مذہب ہے امام مالک شافعی احمد زیادہ علماء دے قائل ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حرمین تے ہی شروع تو عمل چلا ہوں سب تکبیراں آخری دوسری 5 آخری مگر غلط دوسرا طریقہ بھی نہیں ہوئی بالکل ابو داؤد صحیح حدیث ہے کہ 3 تکبیراں نال بھی نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے پڑھے. یہ ایسی کوئی چکرے والی گلاں نہیں ہوندیاں. یہ اندر جڑیاں واਧੂ تکبیراں اسی کہنے ہیں وہ رفع دین کرن دا مسئلہ ایسی بھی تیز آیا اور کچھ لوگوں نے ٹھیک ہے کیونکہ نہیں علم ہوں اس کو حق پہنچ دو تحقیق کر یہ جڑیاں زیادہ تکبیراں 7 یا 5 انہوں بھی اصل اللہ اکبر چل رہے ہیں. اور بہت سارے علماء جڑے دے قائل چلے آؤں مگر کچھ ایسے بھی رہے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری ہے ابن ابی لیلہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ انکار کرتے تھے مدینے والے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرداں کا ابو یوسف 13 تکبیراں دے نال رفع دین کا ثبوت نہیں. ہوں ایک پاسے تے 3 مسئلے الگ الگ ذہن چ بٹھا لو فقہی مسائل دے بیان دا تے جمعے دے موضوع نال ایڈا تعلق نہیں ہوندا مگر آ گئی بات ایک رفع دین رسول خدا تو متواتر ہے اور ایک حرف دنیا کے اندر نہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہوں منسوخ کیا ہوئے. کچھ نصیب ہے لوگ جڑے اس سنت پہ عمل کرن اور وہ بھی میں غنیمت ہے جڑے عمل نہیں کرتے تو برا نہیں مناؤ کہ رکوع نو جاندے آیا رکوع اٹھتے آیا اور دوسری رکعت تیسری نو اٹھتے ہیں نبی علیہ السلام نے رفع دین کیتا کنا تک اٹھایا. یہ بے شمار حدیثاں صحیح ترین حدیثاں اور کوئی لفظ نہیں ساری عمر پیغمبر خدا نے انہوں بند کر نہیں فرمایا کبھی بند نہیں کیتا اور صحابہ کرام نے رسول خدا تو بعد یہ عمل کیتا. اس کو جڑے کرتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفاظ والذی یرفع حب الی ممن لا یرفع کہ رفع دین کرنے والا نہ کرنے والے نہ مجھے زیادہ پسند ہے لأن احادیث الرفع اکثر واثبت کیونکہ رفع دین دی حدیثاں تعداد بھی زیادہ ثبوت دے لحاظ نال زیادہ پکیاں انہاں دے راوی زیادہ پختہ. اس تو ایک تیز سنت ہے جہدے اندر ذرا بھی شک شبہ نہیں. دوسری بات ہے جنازے دیا تکبیراں انہوں نے اندر یہ کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ ہر تک چار ممکن ہوا کتاباں پہنچا وہ آپ تو کوئی صحیح ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا تو ایک پاس کسی کو ثبوت نہیں نہ اٹھاؤ کا ثبوت ہے نہ اٹھاؤ کا ثبوت. اس سلسلے سارے علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جڑے محدثین پہنچے امام صفانی ہیں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ علامہ البانی ہیں وہ کچھ تشدد کر ہر آدمی کا حق تو بڑھ جانا بھی مناسب نہیں ہے. بڑے امام ہیں اور ایسے آپ کے سارے کے سامنے میرا سر چکتا مگر انہوں نے سرے تو انکار کرتا کہ جنازے کی تکبیراں رفع دین نہیں ہونا چاہیے غیر مشروع تک یہ ناجائز ہے غلط. بڑے بڑے اہل حدیث علماء جو امام ہیں سارے مگر یہ بات بھی اخباروں غلط ہے بجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو ایک ادھے تو نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تو بالکل سند صحیح نہ ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تو ثابت ہے اور رسول خدا کے خادم حضرت انس رضی اللہ تو ثابت ہے. انہاں علماء نے پتا بھی ثابت ہے مگر کہتے ہیں صحابہ کا قول اور فعل حجت نہیں. ایک گل اپنی جگہ سے ٹھیک ہے کہ کسی صحابی کی بات انہاں وزن نہیں رکھ لی جنہیں اللہ کے نبی کا وزن ہے مگر اینی پاگر ہلا بھی نہیں اور وہ سمجھو کوئی مٹی چٹا بھی نہیں آدمی اڑا دے جتنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل نہیں ملتا. حضور کی رضا سارے تک نہیں پہنچی ہے نہیں جو ہے نہیں سی کچھ ہے سی مگر سارے تک جو کتاباں آیا وہ تو سانو نہیں واضح ہوتا
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی تکبیراں سے ہاتھ اٹھائے گئے نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کا معاملہ اتنے کوئی ذکر نہیں. مگر صحابہ کرام سے ایسے اچھے بندیاں کا کرنا یہ سنت قرار دینے کی کافی. اتنے کہنا بھی صحابہ کا قول پھر کوئی وزن نہیں رکھتا, میں کوئی صحیح طریقہ نہیں سمجھتا, یہ بھی طرز عمل بے ادبی گستاخی نہیں جان دیتا. رسول خدا کے بارے اگر وضاحت نہیں ادو بعد ابھی انہوں شاگردوں کو دیکھیں گے جڑے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال رہے. اس تو جنازے کی تکبیراں بھی رفع دین کرنا سنت ہے, ٹھیک طریقہ, اور جنیاں تکبیراں جنازے کے اندر کھیلیاں جان انہیں واری کرنا تک کافی ہونے چاہیے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین صحابہ تو ثابت ہونا رہے کے خلاف کسی صحابی کا عمل نہ ہونا ایک بہت وزنی ریٹ ہے. اتنا بھاری بٹا جہے ہوں انہیں پرلا ضرور چک جاتا, یہ کرنا چاہیے. اس کو اگے عید کی نماز ہے, یہ اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حرف ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی ساری عمریں اٹھایا ہوں. میں اس مسئلے میں پوری طرح واضح بیان کر دینا چاہیے اس کو کہ اللہ نے جڑا فرمایا کہ اگر تھی میرے نام محبت کرنا چاہتے جی تو بھی دوسری نشانی دسی کہ رسول خدا کی پیروی کرو. اس کو ہر معاملے میرے بزرگ اور عزیزوں دن رات ایک کر دو اور کبھی اس سے بات نہ کرو کہ آج تک جو سمجھی بیٹھے بس علم اس سے ختم ہو گیا. مرد دم تک آدمی نے محنت کرتے رہنا چاہیے اور جدوں بھی سمجھ آ جائے انہیں اختیار کرنا چاہیے. تو یہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ثابت نہیں. ایک میں اردو کی کتاب ہی واقعہ ادارہ میں اصری نے شائع کی ہے اور لکھن والے شیخ محمد عبدو اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دراز کرے شیخ الحدیث رہے جامعہ سبزیات بزرگ عالم فرماؤں ہے کیا حناف صلاۃ العیدین کی روایت تکبیرات میں بھی رفع العیدین کے قائل ہیں. یہ سارے حنفی حضرات کو جڑا رکوع دے وقت رکوع اٹھتے ہیں رفع العیدین صحیح ثابت ہے انہوں سے کہہ دیں گے گھوڑیاں دیا گما بند ہو گیا جیسے بند ہوگا کوئی حرف نہیں. اور عید کی تکبیراں ایک لفظ بھی نہیں رسول خدا نے کیتا ہوئے پکے میرے ضرور ہاتھ اٹھاؤں. تو فرماؤں حناف صلاۃ العیدین کی روایت تکبیرات میں بھی رفع العیدین کے قائل ہیں حالانکہ اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ 180 صفحہ ادارہ علوم اصلیت میں لگی. اس پر رسول خدا کی حد تک سے بالکل لوہے سے لکیر ہے نبی علیہ السلام سے ایک لفظ بھی نہیں کہ آپ نے پوری زندگی عید کی تکبیر رفع العیدین کیتا ہو. اور دوسرا حوالہ المحلہ ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ہے واطرف ذلك امره برفع الحديث التكبير الذي لم يصح قط ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رفع فيه يديه ونهي عن رفع الحديث التكبير في الصلاة ہے تو صح ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع فيه يديه وهكذا فليكن اكثر حقائق وصلاة السنة. تعجب دار کیتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے حیرانی ہے بھی وہ عید دیا تکبیراں تے رفع دین کرن دا حکم دیندا الذی لم یصح قط ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع فیہ ہے جے بارے کبھی بھی ثابت نہیں ہویا ذرا برابر بھی ثابت نہیں کہ رسول اللہ نے تے ہاتھ اٹھائے ہون اور جڑا رکوع نو جاندے رکوع اٹھدے اونوں رفع دین بند کردے ہیں. حالانکہ صحیح ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ کرتے سی اور آخر تے حیران ہو کے فرمایا وہاکذا فلیکن اکثر حقائق وصلاۃ السنن. اس طرح بکرا الٹا کہا جاتا ہے جو ثابت ہے وہ انکار کرو اور جہاں ایک حرف ہی نہیں ملتا انہوں لوگوں کے گل پا دیو. صحیح سنت ہے کہ نماز کے اندر رکوع نو جاندے رکوع اٹھنے کرنا بالکل ثابت اور عید کی تکبیراں کے اندر کوئی ثابت نہیں. اس سلسلے میں بات عرض کرنی کہ تلاش کتنی مشکل ہے تھی ذرا بھی نہیں سمجھو تصور کرتے تھے کہ کیویں راتاں جڑیاں وہ انیندے گزارنیاں پہنیاں اور دن جڑے انہوں ختم کرنا پہنتا پھر جا کے آدمی اپنی کوشش حد تک مطمئن ہوتا کہ رسول خدا دار صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ دینا اس محنت اور اس کوشش کا ادر ملنا کہ جن تے وقت تھی کوشش کی ہوں سارے رضیت علماء تو عجوبے جڑے نا انہوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا. میں شیخ عبد الجبار صاحب نے کدے آ کے میرے تک رسالہ تاجر اور میں انشاءاللہ اللہ تندرستی دے خط لکھوں گا یہ دین کی تبلیغ رسالہ صحیح پایا حدیث ہے کراچیوں غربا حدیث کی طرف شائع ہوں اور تازہ دوبارہ اسی مسئلے سے لکھا کہ رفع العیدین کرنا جڑا ہے نا عید کی تکبیراں دے نماز عید کی تکبیروں میں پر رفع العیدین کرنا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. آگے رہتے ہیں تلخیص الحبیر میں سنن بیہقی کے حوالہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ثابت ہے ان عمر انہ کان یرفع العیدین تکبیرات رضا اور بیہقی. حیرانی کی بات ہے کیا میرے کو بیہقی پئی ہے یہ تو نقل کر رہے ہیں عوام بھی سچے وہ پھر کہہ دیں گے تھوڑا نواں ہی مسئلہ میرا کوئی مسئلہ نہ میں ہر قسم دعوت دینا جو میں آنا ان پرکھو اور جو دوسرے آدھے انہوں بھی پرکھو
تلخیص الحدیث آندے سنن بیہقی حضرت عمر کا یہ عمل ثابت ہے، بالکل جھوٹ بولا، غلط بات کی۔ امام نے تلخیص الحدیث ابن حجر نے لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے چ روایت کیا جاتا کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤں تکبیراں جا کے لکھا وفی ابن لہیہ، یہ اندر ایک کمزور راوی ہے عبداللہ ابن لہیہ ہے، روایت حضرت عمر رضی اللہ تو ثابت نہیں۔ وہ جنازے کی تکبیراں سن چکے، اگر رسول خدا تو ثابت نہ ہوں صحابہ کرام تو ایک تو بھی ثابت ہوں میں انہوں ہی سنت منتا جنا رسول خدا تو ثابت ہوگا۔ میری پچھلی بات تو اندازہ کر رہا کہ اسی انہوں لوگوں چ نہیں جڑے کہن بھائی صحابہ کرام سے فالو کرنے کا کوئی بدل نہیں، یہ بھی تشدد ہے اور انتہا پسندی۔ رسول خدا کا جس بارے عمل نہیں ملتا وہ صحابہ کرام روشنی کا معیار ہے، ہدایت کا سارے واسطے علم ہے، اور انہوں کا طرز عمل بھی بالکل دین ہے۔ صرف یہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا کا عمل نہ ٹکرا جائے، ورنہ پیغمبر خدا کا اگر اپنا عمل نہیں ملتا سانو ساری بدقسمتی نہ سارے تک نہیں آیا تو رسول خدا کے صاحب تو بہت زیادہ تھا نہیں، ایک کا بھی ثابت ہو گیا نا، اور وہ خلاف کسی دوسرے کا عمل نہ آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا، میری تو رائے میں زیادہ بہتر تھی انہوں سنت منا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتا تو جتوں لکھتے ہیں اب تلخیص الحدیث پئی ہے، ہر شخص انہوں مطالعہ کرے، امام لکھن تو بعد اتنے تنقید کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ ثابت نہیں، یہ اندر ابن لہیہ راوی کمزور ہے، انہوں بالکل نالوں ختم کر کے لکھتا حضرت عمر کا یہ عمل ثابت ہے۔ اور اگے پھر ادھر بھی عجیب کیتا، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے میرا کو بیان کرنا مذکور ہے، بیہقی و تلخیص، بیہقی بھی دنیا سے موجود ہے تو تلخیص بھی موجود ہے، حوالہ ہی میں چیلنج کرتا ہے ابن عمر کا ان کی ذکر کسی کتاب جو ہے نا بیہقی کا تلخیص، تو میں جو سزا کرے وہی صحیح بات کو منظور کروں گا۔ حیرانی کی بات ہے ڈنگا سو لکھیاں میچ کے درد کری جاندے چلو لوگ پڑھی جاندے تے عمل کری جاندے، اینی توفیق نہیں ہوگی جدو تمہیں پتہ لگ چکا بھی عمل ثابت نہیں، تھی دلیری نہ اعلان کر دیو تے کرتے رہے ہوں تک بھائی ثابت نہیں ہوا، اسی چھڑ دیتا۔ صاف سی گل یہ ضرورت کرو تاکہ تھوڑا اتباع سنت کا پتہ لگے، رسول خدا نے محبت کا پتہ لگے، اس شرم لا کرو کہ لوگ کہن گے اگے کرتے رہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر کا جڑا لکھا بیہقی اور تلخیص دونوں گلاں جھوٹیاں، تلخیص بھی ذکر نہیں ابن عمر کا اور بیہقی اندر بھی نہیں، اور بیہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جڑا لکھا وہ امام بیہقی کی کفر کوئی نہیں ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ فی الجنازۃ والعیدین، یہ ہے کہ 293 سفر۔ تیسری چیز ایک شخص روایت کرتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی ہر تکبیر اور عید کی ہر تکبیر کے اندر رفع یدین کرتے، کسی دوسری جگہ نہیں تھی جانا، لا تقربوا الصلاۃ نہ کرتے، اگے لکھا سی وہذا منقطع، یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ ثابت نہیں ہوتی۔ ایک ابن لہیہ ہے اندر اور ایک بکر ابن سوادہ نے حضرت عمر رضی اللہ زمانہ ہی نہیں پایا، بعد پیدا ہوا، وہ دستا ہی نہیں کون انہوں دستا حضرت عمر رضی اللہ کرتے تھے، خود بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نال اعتراض کرتا، مگر صرف پردہ پوشی کتمان چھپا کے چھاپ دیو، نہ لوگوں کو انیاں کتاباں نہ کوئی ایسا دیوانہ ہی کوئی مغز ماری کرتا رہے، اس تو پورے اطمینان نال غلط چیزاں کی احساس کرتے رہیں گے، اور ٹوکیا جائے کہ توفیق رجوع ہی نہیں ہوتی، بدنام کر لی بس مشینہ کرتے تھے۔ ایک فتاوی علماء حدیث ہے اور یہ اندر مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، کتنا بڑا آدمی شیر پنجاب، اور میں ہمیشہ انہوں کا تذکرہ اسلام دے بہت اعلیٰ خادم کی حیثیت کرتا، مگر غلط ہے۔ جسے شخص نے پوچھا عیدین کی نماز میں ہر تکبیر پر رفع عیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جواب کرنا چاہیے۔ حدیث لا ترفع الايدي الا في 7 مواطن گو ضعیف ہے مگر عمل اس پر ہے، فتاوی ثنائیہ جلد اول 684 کا اندر حدیث سے ضعیف عمل آؤں گا کہ 7 موقعوں تو سوار رفع عیدین نہ کیتا جائے، انہوں چیز کی تکبیر نہ لگ جائے۔ یہ مولانا نے اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت کرے صرف ہدایات جو نقل کر، یہ ہدایہ اور وہ 5-6 طرح 9 جلداں ہدایہ والے نے چونکہ کہتا سی بھائی عید کی تکبیراں رفع عیدین کرو، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع الايدي الا في 7 مواطن، کہ 7 جگہ رفع عیدین کیتا جائے نا عید کی تکبیراں اتوں ہی مولانا نقل کر رہے ہیں، حالانکہ خود حدیثی عالمی مولانا کی محنت جہی سی نا انہوں آسان کر چکے سی بھی یہ بھائی 7 انہوں موقع کتنے نہ مکان حدیث ضعیف ہونے سے وکری گل ہے، انہوں پڑھ کے دیکھ لو جہاں ہدایہ خود شروع چ لکھایا صرف تو صرف وہ عید کی تکبیر کا کوئی نام لکھا ہے، 4 صفحے پہلا پٹ کے دیکھتے آپ تھلے فتح القدیر ہے تو فرماؤں تقدم الحدیث فی باب صفات الصلاۃ ولیس فی تکبیرات الیاد آیا، کیوں یہ نماز جڑی ہے نا 7 موقعوں پہ ہاتھ اٹھاؤن کی حدیث ہے، باب صفات الصلاۃ گزر چکی ہے اور اتنے عید کی تکبیراں کا وہ ذکر ہی ہے، پاویں وہ ضعیف ہے پاویں کو وہ وکری بحث سی نا سرے تو اندر عید کی تکبیراں کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، مرض گھر ورک گردانی کی جاتی،
صفحے تلاش کیتے جاندے تے بالکل صحیح ملتے. اور اگے کیسی بات فرمائی ہے، بل یکفی فی کون المتحقق من الشرع ثبوت التکبیر ولم یثبت الرفع فیبقى على لازم الاصلی. کمال کرتی علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک آندے رسول خدا تو تکبیراں کہنیاں ثابت ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں جی، مگر ولم یثبت الرفع ہاتھ اٹھانے ثابت نہیں ہوئے. فیبقى على لازم الاصلی، اس کو قانون ہی رہو گا جڑی شے رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوئی وہ نہ ہی رہنی ہے، انہوں اٹھاؤں کا کسی نو حق نہیں پہنچنا. ایسے کو سننا غلط حوالے کی بات. یہ اندر محمد عاصم الحداد مرحوم نے لکھی ہے، لکھ کے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسا کرنا ثابت ہے. بڑی بڑی گل ہے، حضرت عمر کو ثابت ہے تو عبداللہ بن عمر تو گھر کے لیے کیسے رہے گی. اور اگے لکھتا نیل اللہ نہ جلد نہ سطر نہ صفا، نیل اللہ تار ساری بحث پڑھ جو عیدی جی کتنے رب گیا نا حضرت عمر یا عبداللہ بن عمر کا تذکرہ تو پھر تھی سزا دو جو مناسب سمجھو. اس طرح غلط در غلط زاد المعاد علامہ ابن القیم دی انہوں کو غلطی ہوگی درج کرتا وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ ما تحری الاتباع یرفع یدین ما کل تکبیر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ کی سنت دے بڑے عاشق تھی لاکی. حدیث پاک کے تو تک پتہ لگتا بھی سفر اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پیشاب واسطے بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر بھی اتنے پہ لوگوں نے پوچھنا کوئی ضرورت ہی، فرمایا ضرورت نہیں، صرف خبر سے کوئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب کر دیں کتنے بھی ہونے. اس کو اگر ہونا تو ثابت ہوتا تو امام ابن قیم فرماتے کہ عبداللہ بن عمر سنت سے بہت عاشق تھی. اس کو انہوں کا طریقہ سی تو عید کی ہر تکبیر میں اللہ اکبر آندے تھے، بہت اچھی بات. اور گاؤں سبل السلام سے علامہ نے نقل کرتا ہے محمد بن اسماعیل یمانی نے، مگر حضرت عمر کا جو سچا جھوٹا کو ذکر کسی نے کیتا جو اٹھاؤں سی چاہے صحیح پر منصف، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت حدیث کی کتابوں جو دنیا جہان کتنے موجود نہیں. اس کو میرے بزرگوں عزیزوں نمونے کے طور پر فرض کیتا کہ سنت پیغمبر خدا اصل دین ہے، مگر ادھر تلاش اور محنت درکار ہے، دن رات خون پسینہ ایک کر کے پھر رسول خدا کی سنت کا نشان جڑا ڈھونڈنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوشش اپنی پوری طرف کر دیو. ادو بعد اگر کچھ خامی اور کسر باقی رہ گئی تو ہی محنت کوئی کمی نہ اور خلوص نیت ہوا اللہ دے حضرت مستق ہو گئے. خدا دے بہرحال مقبولیت اور اللہ تعالیٰ دے رضا مندی کا طریقہ صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول خدا کی پیروی ہے. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ جہی اللہ نے اپنے محبین کی دو علامت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے جان دین تو دریغ نہیں کرتے، اور ہر معاملے جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ثابت ہے اس پیروی کی کوشش کر دے. اللہ رب العالمین مینوں اور قانون سچے محبین شامل کرے اور انہوں دو علامتوں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نماز جنازہ کی تکبیراں رب العین سنت، نماز عید کی تکبیراں کوئی ثابت نہیں نہ پیغمبر خدا کو نہ صحابہ کرام کو. اور دوسری نمازوں کے اندر رب توفیق دے کوشش کریا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح ہے، یہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ